اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن کے حوالے سے مختلف موضوعات پہ گفتگو آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی جا رہی ہے۔ پچھلے 2 پروگراموں میں ہم نے عدم تحریف قرآن پہ جو ہے وہ گفتگو کی۔ عموماً جب بھی علماء اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ عنوان تحریف قرآن رکھتے ہیں، اور تحریف قرآن سے پہلے ہی ذرا ذہن جو ہے وہ چلا جاتا ہے ایک اور طرف۔ ہم نے جان بوجھ کے اس کا نام عدم تحریف قرآن رکھا کہ قرآن حکیم میں کوئی تحریف جو ہے وہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ہمارے پچھلے 2 درس اس حوالے سے سنے، ان کی خدمت عالیہ میں یہ گزارش ہے کہ اس قرآن میں کسی قسم کی کوئی تحریف اس عنوان سے اصلاً نہیں ہے کہ اس میں کچھ آیات یا صورتوں کی کمی ہو۔ اگرچہ وہم بعض ایسی روایات جو شیعوں میں موجود ہیں ان سے بھی ہوتا ہے، اور ایسی روایات جو اہل سنت میں ہیں ان سے بھی ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ملت اسلامیہ کے وہ افراد جنہیں دین کا درد ہے، انہیں ان تمام روایات کی یا تو تعویل کرنی چاہیے یا انہیں رد کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اس قرآن حکیم کی حجیت ہی اگر مشکوک ہو جائے تو ہمارے پاس باقی بچتا ہی کیا ہے۔ ایک اللہ کی کتاب ہی تو ہے اصل میں، کہ جس کی حجیت جو ہے وہ واضح ہے اور جو اس خالق کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اگر اس کو بھی ہم مشکوک بنا دیں تو ہمارے پاس باقی کیا رکھا ہے۔ اور پھر میں بحیثیت شیعہ اس بات کا یقیناً ادراک رکھتا ہوں کہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ اسی قرآن سے استدلال کیا ہے، اور معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو اسی قرآن کی طرف متوجہ کیا ہے۔ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اسی قرآن کی طرف متوجہ کرنا اور اسی سے استدلال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ معصومین اسی قرآن کو حقیقی اور اصلی سمجھتے تھے، اور یہی قرآن وہ ہے کہ جو ہمارے لیے حجت ہے۔ اس کی حجیت کو مشکوک نہیں کرنا چاہیے، اس کی حجیت کو مشکوک کرنے والا بندہ سمجھدار نہیں ہے۔ چونکہ اہل بیت رسول کے مذہب اور اہل بیت رسول کے عقیدے کا ایک چھوٹا سا نمائندہ ہوتے ہوئے میرے ذمہ بند ہے کہ میں بحیثیت شیعہ کچھ باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں۔ اچھا، تحریف کے قائل جو بعض شیعہ ہیں، میرا سوال ان سے ہے کہ یہ تحریف کی کس نے ہے؟ 2-3 سوال ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ شیخین نے کی ہو، چونکہ حضرت ابوبکر نے قرآن جمع کروایا تھا حضرت زید بن ثابت سے، تو یہ سوال آ سکتا ہے کہ کیا حضرت ابوبکر نے یا حضرت عمر نے اس قرآن میں، چونکہ دونوں اکٹھے تھے قرآن کو جمع کرنے میں، انہوں نے اس میں تحریف کرائی؟ اگر انہوں نے تحریف کرائی تو اس کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ ان آیتوں میں کرائی کہ جس کا ان کی حکومت سے کوئی تعلق نہیں تھا، یا ان آیات میں کروائی کہ جن کا تعلق حکومتی معاملات سے تھا۔ ایک سوال تو 2 سوال تو یہ بنتے ہیں۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان نے دوبارہ قرآن حکیم جو ہے وہ جمع کیا تھا، تو حضرت عثمان نے اس قرآن حکیم میں تحریف جو ہے وہ کی ہے، یا اس کے بعد تحریف ہوئی ہے؟ یہ کئی ایک سوالات جو ہیں وہ ذہن میں آ سکتے ہیں۔ رہا پہلا سوال کہ شیخین یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے اس قرآن حکیم میں تحریف کی ہے۔ اچھا، کن آیات میں کی ہے؟ ان آیات میں کہ جن کا ان کی حکومت سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کے مفاد کے لیے نہیں تھا، تو ظاہر ہے انہیں تو کوئی اس بات کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ایسی آیات میں وہ تحریف کراتے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ان آیات میں انہوں نے تحریف کروائی کہ جو ان کی حکومت سے متعلق تھے، تو میرا سوال پھر یہ ہے کہ وہ تو تحریف کرتے رہے، اور وہ مولا کائنات جو اپنے حق کے لیے ان سے احتجاج کرتے رہے، وہ جناب سیدہ طاہرہ
کہ جو اپنے حق کے لیے ان کے ہاں دربار تک چلی گئیں، کیا وہ تحریف کرتے رہے اور مولا کائنات اور جناب سیدہ خاموش رہیں؟ انہوں نے اس بات پہ کوئی احتجاج نہیں کیا؟ انہوں نے، حالانکہ ان کے حق سے زیادہ اس بات کا حق تھا کہ اگر قرآن حکیم میں کہیں تحریف کوئی کرتا یا اس کی کوشش بھی کرتا تو اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے۔ خلافت کے لیے تو ان کا احتجاج ملتا ہے، باغ فدق کے لیے تو ان کا احتجاج ملتا ہے۔ اگر قرآن میں بھی کوئی تحریف کی کوشش کی گئی ہوتی تو حضرت علی اس کے مد مقابل کھڑے ہوتے، اور حضرت جناب سیدہ بھی اس بات پہ یقینی طور پہ جو ہے وہ احتجاج کرتی ہے اگر شیخین جان بوجھ کے اس میں جو ہے وہ تحریف جو ہے وہ کرتے۔ ظاہر سی بات ہے جناب سیدہ کا احتجاج نہ کرنا، حضرت علی کا احتجاج نہ کرنا اور اس پہ اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ محافظ قرآن دیکھ رہے تھے کہ اس قرآن میں کوئی تحریف نہیں کر رہا، انہیں یقین تھا کہ اس میں کوئی تحریف نہیں ہے۔ اگر تحریف ہوتی تو مولا کائنات یقینی طور پہ جو ہے وہ اس میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے اور وہ آج تک موجود کتابوں میں ہوتا۔ حضرت عثمان، چلیں پہلے زمانے میں نہیں ہو سکا تو حضرت عثمان نے اس پہ جمع قرآن کا جب ہم مسئلہ جو ہے اس پہ عرض کریں گے تو یقینی طور پہ ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ جمع قرآن کے حوالے سے حضرت ابو بکر کا نقطہ نظر، حضرت عثمان کے دور میں جمع قرآن، پھر حضرت علی کا وہ قرآن حکیم کے جو جمع کر کے دربار خلافت میں لے کے آئے تھے، اس پہ ہم جمع قرآن میں گفتگو کریں گے۔ ابھی ہم چاہتے ہیں کہ صرف عدم تحریف قرآن پہ گفتگو جو ہے وہ کریں۔ ہمارے ذہن میں ہے وہ تمام روایات کہ جو جمع قرآن کے حوالے سے ہیں، اور وہاں پہ جب ہم آگے چلیں گے یقیناً اگلے پروگرام جو ہے وہ جمع قرآن کے حوالے سے ہی ہوں گے، شاید وہ بھی کئی پارٹ میں ہم آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کریں۔ حضرت عثمان کے دور میں تو مطلب زمانہ جو ہے وہ اور زیادہ آگے چلا گیا تھا، وہاں پہ تو لوگ جرأت کرتے تھے بات کرنے کی۔ حضرت عثمان کے خلاف جتنی باتیں ہوئیں اور جو ان کے گویا قتل ہو جانے کا سبب بن گیا، اگر تحریف قرآن ہوتی تو ان کو قتل کرنے کا یہ بہترین ایک ذریعہ ہوتا کہ اس نے قرآن حکیم میں تحریف کر دی، حالانکہ کسی بندے کا بھی یہ اعتراض موجود نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان فرماتے ہیں واللہ لو وجدتہ قد تزوج بہ النساء، وہ مال کے جو ناجائز طریقے سے جو ہیں وہ لوگوں نے ادھر ادھر کیے تھے مختلف حکومتوں میں، حضرت فرماتے ہیں کہ جب تک میں ان کو واپس نہ لوٹاؤں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، حتیٰ اگر کنیزیں ان کے ذریعے سے خریدی گئی ہوں، عورتوں کے حق مہر ادا کیے گئے ہوں، تو میں یقینی طور پہ اس کو واپس پلٹاؤں گا، اس لیے کہ عدل اسی میں ہے۔ وہ علی جو کہتے ہیں کہ میں ناجائز مال جو ہے وہ بھی کسی کے پاس نہیں رہنے دوں گا، اگر قرآن میں تحریف کی ہوتی حضرت عثمان نے یا کسی اور نے تو یقیناً حضرت علی بھی اس کے مد مقابل اٹھ کھڑے ہوتے۔ حضرت علی کا کوئی احتجاج اس حوالے سے موجود نہیں ہے کہ قرآن حکیم میں کوئی تحریف کی گئی ہے۔ ہم عرض کریں گے جمع قرآن کے عنوان سے کہ وہاں پہ جو ہے وہ نقطہ نظر کیا ہے اور کس طریقے سے قرآن جو ہے وہ جمع کیا گیا اور پھر حضرت علی کا قرآن جو ہے وہ کیوں نہیں لیا گیا۔ ہمارا خیال یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قرآن میں کوئی تحریف اس لیے نہیں کہ قرآن بھی کہتا ہے اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن حکیم کے لیے کاتبان وحی بھی رکھے، لوگوں کو قرآن حفظ بھی کروایا، یعنی خود پیغمبر گرامی نے اس قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے ابتدا سے کوشش کی، ابتدا پیغمبر گرامی نے کی، اور اس کے بعد بھی جتنا بھی لوگوں نے اس قرآن کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے
اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہے. یہی قرآن کے جو ہمارے پاس اس وقت بین الدفتین موجود ہے یہ اصلی قرآن ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو جو ہے وہ بھیجا ہے، نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے، باطل نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے. لہذا ہماری درخواست ہے کہ اس اعتبار سے یہ جو آخری معنی ہے اس کے اعتبار سے شیعہ نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کے قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہے. اگر کسی اور کا کوئی نظریہ ہو تو وہ تحریف قرآن کے بارے میں اپنا نظریہ خود سے بیان کرے. ہمارے ہاں جتنی روایات ہیں ان کی تعویل ہے، اگر تعویل نہ ہو تو ہم ان کو رد کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کی حجیت کو کبھی بھی مشکوک نہیں بنا سکتے. آج کے پروگرام سے محمد اصغر یزدانی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.